حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ حاضرین گرامی قدر، پروردگار عالم سے رابطہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو بطور دعائیہ نازل ہوئی ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے جو سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار عالم ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام اور پرہیزگاروں کا پیشوا قرار دینا۔ یہ دعا ہے کہ جو قرآن میں موجود ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آسمانی دین ہے وہ دنیا سے بے رغبتی چاہتا ہے، دنیا سے دوری چاہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ازواج اور اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو کہ کہیں تمہاری دنیا کی وجہ سے آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انسان فکر کرے کہ اس دعا کو کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس کو جگہ دی گئی ہے۔ آپ قرآن دیکھیں گے تو قرآن میں متعدد آیات ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار عالم اس دنیا میں بھی حسنہ دینا اور آخرت میں بھی حسنہ عنایت کرنا، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد زنگالود نہ ہونے دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی جب ہمارے دلوں تک ہدایت پہنچ جائے تو اس کو زنگالود نہ ہونے دینا۔ یہ آپ سوچئے گا کہ یہ دعا ہے مسلسل، یعنی انسان کا دل زنگالود ہو جاتا ہے، انسان کا دل دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت پہنچنے کے بعد یہ دل ثابت قدم رہے،
کیونکہ یہ دل کیا ہے، گمراہیوں کی طرف چلا جا سکتا ہے۔ تو اس دل کو ثابت قدم رکھنا۔ عزیزان گرامی، اور دعاؤں میں ہے، جناب ابراہیم نے بھی دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقوموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ پروردگارا، میں نے اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا چٹیل مکے میں آباد کیا ہے، جو تیرے گھر سے قریب ہے، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکیں گے، مائل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ دعائے ابراہیمی ہے کہ کچھ لوگوں کے دل جھکیں گے ان کی طرف۔ اب عزیزان گرامی، یہ دعا ہے، اور انسان غور کرے کہ آج اس دنیاوی دور میں، اس مشکلات بھرے دور میں، اور اس پرآشوب ماحول میں انسان کے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انسان کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اس آیت کریمہ کے مطابق، تاکہ لوگوں کے دل تمہارے طرف مائل رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر والی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، وہ اسی وجہ سے نہیں سنتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے گھر والی بھی نہیں سنتی، اور بچے بھی نہیں سنتے، رشتہ دار بھی نہیں سنتے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور یہ عزیزان گرامی قرآنی دعائیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار عالم قرار دینا میری ازواج کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دین سے معنی ہے، یعنی ازواج اور اولاد، انسان جب آخرت کے سفر پہ نکلتا ہے تو یہ معنی ہوتی ہے انسان کے اخروی سفر کے لیے، کیونکہ انسان اپنی ازواج اور اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شریعت میں قانون نافذ العمل ہے کہ انسان کو اعتکاف میں آنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ اعتکاف کیوں ہے؟ اعتکاف اس لیے ہے کہ انسان اگر 3 دن مسجد میں کم سے کم بیٹھے تو تمام دنیا سے روابط اس کے ختم ہو جانے چاہیے، یعنی محبتیں جو دنیا سے ہیں اس کی زائل ہو جائے، وہ تمام محبتوں سے مبرہ ہو جائے، صرف وہ رہے اور یہ رہے، خدا رہے اور اس کا بندہ رہے، اور بندگی کا تسلسل رہے، کیونکہ تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف ایک رشتہ باقی رہے گا، اور وہ رشتہ ہے خدائی کا اور بندگی کا۔ اب عزیزان گرامی، آپ توجہ کریں کہ یہ معنی ہے، اور دین مبین اسلام نے
اس کے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیے تاکہ دنیا سے محبت ختم ہو جائے، ازواج کو بھول جائیے، اولاد کو بھول جائیے، 3 دن مسجد میں بیٹھیے، 5 دن بیٹھیے، 7 دن بیٹھیے، سفر پہ جائیے، بیت اللہ کے گھر والوں کو فراموش کر دیجئے، کیونکہ آپ کو تنہا قبر میں جانا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ توجہ فرمائیے گا کہ یہاں دعا کی گئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، خدایا ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دینا۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ کون سا ذکر ہے کہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ خدایا میری ازواج اور میری اولاد کو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک قرار دینا۔ یہ عزیزان گرامی ہماری اور آپ کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار مصطفیٰ اور ان کی آل کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہو سکتا ہے؟ وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے لیے ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اسی لیے مامون الرشید نے 8ویں امام کو مدینے سے خراسان طلب کر لیا۔ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اسی وجہ سے، تاکہ لوگ آپ سے ملاقات نہ کر سکیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ برآمد ہوئے اور ایسے راستوں سے لے جایا گیا کہ جہاں چاہنے والوں کی تعداد کم ہو، اور جب نیشاپور شہر میں آپ پہنچے تو نیشاپور شہر میں پہنچنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ 24,000 راویان حدیث قلم ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہے تھے زدنی یبن رسول اللہ، کچھ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ 24,000 راویان حدیث اپنی قلموں کے لے کے تیار تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث کی جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے وہ ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے، اور میں نے انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور انہوں نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جبریل سے سنا ہے، اور جبریل نے اس حدیث کو لوح سے نقل کی۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ اس حدیث میں کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے، اس لیے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی،
جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. فمن دخل حصنی، اور جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ خدائی حصار میں آ گیا ہے، اور اس کو کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. عزیزان گرامی، یہ ممارست کا مرحلہ ہے. بار بار دہرانا. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں پر کارخانے کھلتے ہیں اور وہاں ایک ماسٹر پیس آتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے بنایا جائے. 1000 2000 5000 کا آرڈر آتا ہے، بناتے ہیں. تو یہ یقین جانیے کہ جو بنا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ 5000 میں شاید ایک ماسٹر پیس نکلے. بازار میں بکے گا سب، بازار میں بکے گا سب، لیکن وہ جو سیمپل آیا ہے شاید 5000 10,000 میں ایک ویسا نکلے ایگزیکٹ کہ جو سیمپل آیا ہے، جس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو. عزیزان گرامی، اسی لیے ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے، بار بار دہرانے کے لیے. یہ اذان و اقامت کیا ہے، نماز بار بار دہرانے کی چیز ہے کہ اللہ نے جو طلب کیا ہے شاید ایک مرتبہ ہماری زبان سے نکل جائے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. صرف لا الہ الا اللہ کہنا. اسی لیے ہے کہ لا الہ الا انسان کیا ہے، کب ربوبیت کی بارگاہ سے نکل جائے یہ معلوم نہیں، کب اللہ کی بارگاہ سے وہ باہر ہو جائے پتہ نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قدم جمے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے گا تو آپ کے قدم جمے رہیں گے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہے کہ جو آپ کے قدم کو سنبھالے رکھے گا. یعنی اللہ کی ہی توفیق آپ کے شامل حال رہے گی تو آپ کے قدم جمے رہیں گے. تو صرف انسان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اللہ کا قلعہ ہے کہ اس میں وہ داخل ہو گیا ہے اور وہ تمام عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے، تمام غضب سے محفوظ ہو گیا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے انسان اگر دن میں بار بار اس کو دہراتا رہے گا تو بار بار اللہ کے قلعے میں داخل ہوتا رہے گا. عزیزان گرامی، اسی لیے آپ سوچئے گا کہ اذان اور اقامت کے اسی لیے اتنے ثواب ذکر ہوتے ہیں. روایت ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کیا ہے تو لوگ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کو پہلے موقع دیا جائے اذان کا. اب عزیزان گرامی، دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اذان اور اقامت کے ساتھ کسی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے. تو یہ سوچئے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا.
صرف کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد قاری گواہ ہے کہ آپ کی سواری کچھ آگے بڑھی، آپ نے ناکے کا پردہ ہٹایا اور فرمایا بے شروطہا، شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ تم کو بچا لے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ عذاب سے بچا لے گا، لیکن شرط ہے، اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں، یعنی ہماری ولایت کا تم اقرار کرو گے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ اگر تم ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہماری ولایت ساتھ ہوگی تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ثمرآور ہے، ورنہ یہ لا الہ الا اللہ تم کہتے جاؤ گے پھر بھی شرک سے پاک نہیں ہوگے۔ توجہ کریے گا، آخری کلام ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تم نے کہا اور میں عذاب برطرف کر دوں گا۔ امام نے فرمایا بے شروطہا، لیکن شرط ہے ہماری ولایت کا تم اقرار کرو گے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر وقت فائدہ دے گا، توجہ کریے گا۔ لیکن جب خاندان رسالت معاب کے ساتھ یہ کلمہ ادا کیا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ صرف۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے کہ شرط لگائی گئی؟ کہ شرط ہماری ولایت شرط ہے، کس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تم کو تمام عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیں گے تو ملت اسلامیہ کا اسی میں اختلاف ہے۔ اختلاف تو ہر جگہ ہے، لیکن اس اللہ میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی ہوگا۔ تو مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھ کے کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے درشن ہو جائیں گے آپ کو۔ توجہ کریے گا، اس آیت کی روشنی میں مسلمان کہتا ہے کہ درشن ہو جائیں گے اللہ کے۔ دوسرا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی چر چر کرتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تیسرا گروہ کہتا ہے مسلمانوں کا کہ روز قیامت جہنم سوال کرے گی اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور اللہ اپنے پیر کو ڈال دے گا، روسٹڈ ٹانگ برآمد ہوگی۔ توجہ کریے گا، یہ ولایت نہ ماننے کی وجہ سے جو عقیدہ توحید میں کمی پائی گئی ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا جب مسلمانوں سے پوچھا جائے تو مسلمان عقیدہ توحید میں بھی سالم نہیں ہے۔ اسی لیے ہے کہ اللہ کا سوال ہوگا
اللهم صل علی ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اللہ کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ میں سب کچھ بخش دوں گا، شرک کے علاوہ۔ قرآن اعلان بھی کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی ذات ہے کہ جو بخشنے والی ہے اور مہربان ہے۔ یعنی تمام چھوٹی موٹی برائیاں انسان نے انجام دی اور ساتھ میں اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ روز انسان کو 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ عزیزان گرامی آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کون سے گناہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے زبان سے بولا ہوگا، آنکھوں کے اشارے۔ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے خائنۃ الاعین کہ تم نے اپنے آنکھوں سے کیسے خیانتیں کی ہیں۔ زبان سے نہیں بولتے ہیں لیکن اشارہ، ہاں، اس میں بھی سارے رموز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے انسان، کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صلوات کے ساتھ، تاکہ انسان کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے ہر وقت۔ یہ صرف اور صرف حضور اور غیاب کا مسئلہ ہے۔ یہ یعنی ہے جیسے اسکول میں کلاس میں انسان پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے، ویسے ہی یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے۔ جب اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو اس نے صلوات پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاکہ یہ کمی جو ہے، اگر کچھ کمی ہے تو اس کو یہ صلوات دور کر دے۔ اب عزیزان گرامی یہ تمام ذرائع ہیں کہ جو اللہ کی طرف پہنچنے والے ہیں اور اللہ ہم کو بخشنے والا ہے، لیکن عزیزان گرامی صرف شرک ہے کہ اللہ جس کو بخشنے والا نہیں ہے، اور عقیدہ توحید کی سالمیت ہی سب کچھ ہے۔ یعنی انسان کا اگر عقیدہ توحید باقی ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور عقیدہ توحید
اس وقت تک سالم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک ولایت اس کی نگہبان نہ ہو. اگر ولایت اس کی نگہبان اور محافظ ہوگی تبھی یہ عقیدہ توحید بچے گا، ورنہ انسان تباہ ہو، برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو، خوار ہو جائے گا. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عقیدہ توحید کو باقی رکھنے کے لیے ولایت کا اقرار بار بار کرتا رہے تاکہ اس کا یہ عقیدہ توحید بچ جائے. اسی لیے امام کیا ہے کہ مغوی شخصیت و زوار فی یوم الجزا، یعنی 8ویں امام کی ذات ہے کہ اگر انسان وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 12 اماموں تک پہنچ جائے گا اور کامیاب اور کامران ہو جائے گا. اور 8ویں امام کی وہ ذات ہے کہ جو مدد کرنے والی ہے. بار بار سلام کرتے رہیے تاکہ قبر میں جواب آ جائے. صلوات بھیجیے محمد والے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.